تو محبت کو ظاہر کرنے کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے وہ ادب رسول ہے۔ جس ہستی کے ساتھ محبت کی جائے تو اس کی گستاخی نہیں ہوتی، جس ہستی کے ساتھ محبت کی جائے اس کی حکم عدولی نہیں ہوتی، جس ہستی کے ساتھ محبت کی جائے اس کے فرمان کو پس پشت ڈالا نہیں جاتا۔ محبت کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ ادب رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہونا چاہیے۔ یہ ادب ثابت کرے گا کہ تمہیں حضور سے محبت کتنی ہے۔ اور صحابہ کرام کے ادب کو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرماتے تھے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے، اتنے ساکت، اس قدر ساکت کہ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو، ہم ذرا سے ہلے تو وہ اڑ جائے گا۔ اس قدر خاموش اور اس قدر ساکت حضور کی محبت میں کہ گویا کہ ہمارے سروں پر ایک پرندہ بیٹھا ہو، اگر ہم ذرا سے ہلے تو وہ اڑ جائے گا۔ یہ محبت رسول کا پہلا وہ حدیث مبارکہ میں جیسا کہ آتا ہے کہ ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے اور سامنے بھی حضور کے کوئی صحابی موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک جوتا اتار کر پاؤں مسجد میں تھا، دوسرا جوتا پاؤں میں اور پاؤں مسجد سے باہر تھا، وہ وہیں پر بیٹھ گئے کہ مبادا حضور نے مجھے ارشاد نہ فرمایا ہو۔ اور ادب رسول کا تقاضا دیکھیے کہ دوسرا جوتا بھی اتارنا گوارا نہیں کیا کہ اگر جوتا اتارتے مجھے تاخیر ہو گئی تو حضور کے فرمان میں کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ ادب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے قبیلے میں تشریف لے کر گئے۔ ان کی ایک لڑائی ہو گئی تو اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز کے وقت کا خدشہ ہو گیا کہ زائل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں تو ممکن ہے اتنی زیادہ تاخیر ہو جائے کہ مجموعی طور پر ہم سب کی نماز قضا ہو جائے۔ سارے انتظار میں تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ممکن ہے کہ مجموعی طور پر تمام کی نماز قضا ہو جائے، تو آپ مصلی امامت پر تشریف لائیے اور آپ ہماری امامت فرمائیں۔ بالکل آخری مراحل کے وقت کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا اور مصلی رسول پر تشریف لائے اور آپ نے عصر کی نماز کی امامت شروع فرما دی۔ ابھی نماز کے درمیان میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے آئے۔ ایسے جیسے ہماری صفیں ہیں، صفیں تیار تھیں، کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے تو کثیر تعداد میں صفیں بنی ہوئی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیچھے سے تشریف لائے تو پیچھے پہلی صف کے لوگوں کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، آمد مصطفیٰ کا احساس ہوا انہوں نے دیکھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، گویا کہ سامنے آ کر لوگ ملے ہوئے تھے تو لوگوں کو سائڈ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، درمیان سے راستہ بنا کر نکلے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے نکلے، پہلی صف کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چیرا، درمیان سے نکلے، اگلی صف والوں کو احساس ہوا کہ کوئی انوکھی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی صف توڑ دی اور حضور کو جگہ دی۔ حضور اس صف سے آگے بڑھے، اس سے اگلی صف کو احساس ہوا کہ کوئی انوکھا معاملہ ہے، انہوں نے حضور کی آمد کو محسوس کیا، انہوں نے بھی صف کو توڑ دیا، حضور کو جگہ دی، حتیٰ کہ صفیں ٹوٹتی رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہیں، حضور آگے آتے رہے، اور جو پیچھے کی صف والے صحابہ کرام تھے وہ اگلے والوں کو متنبع کرنے کے لیے کہ حضور آ گئے،
ان کو بتانے کے لیے انہوں نے تصفیق شروع کر دی. وہ جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا، ایسے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے، تو آپس میں ہاتھ کو ایسے کھٹکانا شروع کر دیا. مسجد کے اندر تالیوں کی آواز سی گونج پیدا ہوئی. لوگوں کو غیر معمولی پن کا احساس ہوتا رہا، صفیں ٹوٹتی رہی، حضور آتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے سب سے پہلی صف کے اندر پہنچ گئے. ابو بکر صدیق سامنے موجود ہے مصلی امامت پر، حضور پہلی صف کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. امام نے مڑ کے دیکھا، صفیں ٹوٹ گئی، لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی. صفیں ٹوٹ گئی، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، سارے کھڑے ہیں وہاں پر. ابو بکر صدیق نے محسوس کیا غیر ضروری کیفیت کو. آپ نے مڑ کے دیکھا، احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود ہیں. حضور کو دیکھا تو ہٹنے لگے، حضور کو دیکھا تو وہاں سے ہٹنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کیا کہ ابو بکر کھڑے رہنا. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں. سرکار فرماتا ہے کہ نہیں ابو بکر کھڑے رہنا اپنی جگہ پر. ابو بکر صدیق وہیں پر کھڑے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے اس قابل سمجھا کہ ابو بکر کو فرمایا کہ کھڑے رہنا. دوران نماز شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیچھے آ گئے، رکے نہیں اپنی جگہ پر، پھر پیچھے آ گئے. پیچھے آنے کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. امام مصلی سے ہٹ گیا، لوگوں کی نماز نہیں ٹوٹی. امام مصلی سے ہٹ گیا، سرکار آگے تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ انور پھیر کے بیٹھے، اور رخ انور پھیرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر ما منعک ان تثبت مقامک اذ امرتک. حدیث کے الفاظ ہیں ما منعک ان تثبت مقامک اذ امرتک. ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا کہ تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے تو کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ میں نے کہا تھا کہ ابو بکر کھڑے رہو، تم پھر بھی نہیں کھڑے ہوئے. ما منعک ان تثبت مقامک اذ امرتک، میں نے جب آرڈر جاری کر دیا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ما کان لابی قحافہ تھا، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب سے آگے بڑھ کے سجدہ کرے. ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال، وہ اپنا نام بھی نہیں لے رہے، گویا کہ اپنے آپ کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے. کرتے ہیں کہ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ نماز میں حضور سے آگے نکل جائے. اور ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے، یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما منعک ان تثبت مقامک اذ امرتک، ما منعک ان تثبت مقامک اذ امرتک. اب ذرا اس وقت کی طرف چلیے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے فرمائی. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں گا، فنفخت فیہ من روحی، جب میں اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکوں گا، فقعوا لہ ساجدین، کہ تم سارے کے سارے جمع ہو کر اس کو سجدے کے لیے جھک جانا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مکمل ہو گئی. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر روح پھونکی، سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے میں گر گئے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے حضرت ابلیس سے پوچھا، اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس، میں نے آدم کو سجدے کا حکم جاری کیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک. وہ الفاظ بھی حدیث کے بھی الفاظ ذہن نشین ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میری فضیلت آدم سے زیادہ ہے.
مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قال فرمایا کہ فخرج، تو میری بارگاہ سے نکل جا، فإنک رجیم، تو میری بارگاہ سے راندہ درگاہ ہے۔ اب ذرا ان دونوں واقعات کو ذہن میں تازہ کیجئے، دونوں کو، اور دونوں کے نتیجے پر بھی دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ما منعک ان تثبت مقامک اذا امرتک، کہ اے ابو بکر جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر تو اپنی جگہ پہ رکا کیوں نہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ نماز میں آپ سے آگے کھڑا ہو جائے، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ نماز میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ادھر ابلیس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے، اللہ رب العالمین نے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تھا اس وقت تو نے میرے محبوب کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری مجال کہ تیرے نبی کے سامنے آؤں، بلکہ وہ کہتا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ میں تیرے نبی سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کے سامنے خود کو جھکا لیا، اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک معیار عطا فرما دیا، فرمایا کہ تم اگر اللہ کے نبی کے سامنے تعظیم سے جھک جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اعلیٰ اور عرفہ بنا دے گا، اور اگر اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ جواب تو ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھا اور جواب ایک ابلیس کے پاس بھی تھا۔ ابو بکر صدیق نے جھکا لیا، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جب پیچھے سے آ رہا تھا تمہاری صفیں ٹوٹ گئیں، تم آوازیں دیتے رہے، تالیاں مارتے رہے، صفیں منتشر ہو گئیں۔ پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ تمہارا امام مصلی سے ہٹ گیا تھا، تم بغیر امام کے کھڑے تھے، تمہاری جماعت بھی ٹوٹ گئی، تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مسئلہ بتایا، فرمایا کہ آج کے بعد ایسی کبھی صورتحال پیدا ہو جائے، آج کے بعد ایسی کبھی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایسے ہاتھوں پر ہاتھ بجانا یہ عورتیں کرتی ہیں، تصفیق اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا کہ عورتیں تصفیق کریں گی، مرد سبحان اللہ کہیں گے۔ مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ جب کوئی انوکھی بات ہو جائے، غیر ضروری معاملہ ہو جائے، غیر معمولی واقعہ ہو جائے تو مرد کہیں گے سبحان اللہ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ تو گویا کہ مسئلہ یہاں پر واضح کر دیا کہ اگر اللہ رب العالمین کے نبی کی تعظیم میں بندہ اپنے مقام سے بھی ہٹ جائے تو اس کے مقام پر ہٹنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور بلکہ تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو آواز دی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا کہ کیوں تاخیر کس لیے ہو گئی؟ عرض کہ حضور نماز ادا کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن پاک کی آیتوں مبارکہ نازل کی اور فرمایا کہ آج کے بعد جس کو میرا حبیب یاد کرے وہ سب کچھ چھوڑ کے پہلے اس کی بارگاہ میں آئے۔ اگر نماز اللہ کی اطاعت ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا کہ پہلے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جایا جائے۔ تو ادب مصطفیٰ یہ محبت مصطفیٰ کا پہلا مقام ہے، جس کے اندر اگر اللہ کے حبیب کا ادب نہیں ہوگا تو گویا کہ اس کے ایمان کی تکمیل کے پہلے زینے پر ہی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ادب مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔